نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليها يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 15۔ ان آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں دانائی اور خاص طور پر رقت قلبی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ مفسرین اکرام لکھتی ہیں کہ ایک مرتبہ لڑکوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے بلایا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ آپ خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ رخساروں پر آنسوؤں کی نالیاں سی بن گئی تھیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر ہدایت القرآن میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی کوئی گناہ کیا اور نہ ہی گناہ کا ارادہ کیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے درخواست پیش کی کہ میرے مشن کو آگے چلانے کے لیے مجھے جانشین چاہیے، تو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان سے یوں خطاب فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درمیانی دور تھا، اور اس دور میں اللہ کی کتاب تورات نافذ العمل تھی۔ اللہ رب العزت نے اسی کتاب کے ساتھ تمسک کا حکم دیا، یعنی اسے مضبوطی سے پکڑ لیجئے کہ اس کے احکام کو سیکھ لیجئے، خود بھی ان پر عمل کریں اور پھر اس کی تبلیغ کا حق بھی ادا کرتے ہوئے دوسروں سے اس پر عمل کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 4 تو بڑی کتابیں، عظیم الشان کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم۔ اس کے علاوہ بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صحائف بھی عطا فرمائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی تورات کی تبلیغ و اشاعت پر مامور تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا، اور بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ سورۃ بقرہ میں ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو سیکھو اور سکھاؤ، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اسے آگے بھی چلاؤ، دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دو اور تلقین کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، سورۃ اعراف میں ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو ہم مصلحین کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب کو تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم رہی ہے، اور اس آخری امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کی آخری کتاب اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی تھی تو دوران سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 2 چیزوں کی وصیت فرمائی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ کتاب اللہ کی تاکید اس لیے کہ دین کی ساری بنیادی تعلیم اسی کتاب میں ہے، اور اہل بیت کی تاکید اس لیے کہ اس کتاب کی تعلیم کا قریبی ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یعنی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کو سیکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، کیونکہ اگر کتاب کو نہ پڑھا جائے، نہ اسے سمجھا جائے، نہ اس پر عمل کیا جائے، نہ اس کی تبلیغ کی جائے، اور کتاب اپنی جگہ پر ہی پڑی رہے غلافوں کے اندر، تو اس سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب الہی کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ سورۃ مرسلات، اگر اللہ کی آخری کتاب پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور کون سی کتاب آئے گی جس پر تم عمل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا آخری پروگرام تو یہی ہے جو ہمیشہ کے لیے قابل عمل ہے۔ اور سورۃ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کو ضبط کر کے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور سورۃ الصاد میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک مبارک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کر سکو۔ تو یہ کتاب اللہ رب العزت نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں اور اپنے اخلاق اور عمل اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اور جو لوگ ایسا کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت بھی ان کے شامل حال ہوگی، دنیا میں بھی ان کو عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی بلند مقام اور مرتبے پر فائز ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سے کچھ انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں علم و دانش عطا کیا۔ عام طور پر تو انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی گئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہی ملتی رہی ہے، مگر دو شخصیتیں ایسی ہیں جنہیں یہ شرف بچپن ہی میں حاصل ہو گیا، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں انبیاء علیہ السلام بچپن ہی میں کتاب اللہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم المرتبت نبی تھے اور اپنی جانشینی کے لیے ہی اللہ سے بیٹا مانگا تھا، تو اللہ رب العزت نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ بچپن میں ہی اسے کمال درجے کا شعور بھی ساتھ عطا فرمایا، اور انہوں نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا اور اپنے والد محترم کے صحیح اور حقیقی جانشین ثابت ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بچپن میں ہی علم و دانش عطا فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کی ان پر خاص مہربانی تھی۔ اور ساتھ فرمایا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، ہم نے اپنی طرف سے انہیں شفقت اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام میں کمال درجے کی رقت رکھی تھی، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہر وقت ان کے آنسو جاری رہتے تھے، آپ کثرت سے گریہ وزاری کرتے تھے۔ حنان شفقت اور مہربانی کو کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا نام بھی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ کچھ جہنمی دوزخ میں یا حنان پکاریں گے، وہ 1000 سال تک شفقت کرنے والے پروردگار کو پکارتے رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کو جواب ملے گا تو مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ ابدی اور ہمیشہ کی سزا کے مستحق ہوں گے اور رہائی کی کوئی صورت باقی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں اور اہل جہنم والے اعمال سے بھی بچائیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخرت کا شوق بھی عطا فرمایا تھا، اور ان کے اندر نرمی بھی پائی جاتی تھی، شفقت بھی عطا فرمائی گئی تھی انہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ بھی یہاں پر استعمال ہوا ہے، زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی ہوتا ہے، اور یہ نعمت بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارا باقی ماندہ مال پاک ہو جائے۔ جب تک مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ ناپاک ہی رہتا ہے، اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاکیزہ بناتی ہے۔ جس طرح ناپاک جسم یا ناپاک کپڑا دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتا، اسی طرح زکوٰۃ نکالے بغیر مال پاک نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو خوراک کو پاک بنائے، یعنی پاکیزہ خوراک کھاؤ گے تو عبادت، ریاضت اور نماز یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، ورنہ نہیں۔ فرماتی ہیں کہ پاکیزہ خوراک کھائے بغیر پاکیزہ خون پیدا نہیں ہوگا، اور اگر خون ناپاک ہوگا تو اخلاق بھی ناپاک ہوں گے اور انسان کمال حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کمال درجے کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی تھی۔ فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، اور یحییٰ علیہ السلام بڑے متقی تھے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی ہے شریعت کے حدود کی حفاظت کرنا۔ فرمایا کہ یہ تقوی ہے، اور اس کا معنی ڈرنا اور بچنا بھی ہے۔ کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی اور بڑے گناہوں سے بچنا، اور پھر درجہ بدرجہ مشکوک چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام تقوی ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی 7 صفات ذکر کی ہیں، جن میں آخری صفت یہی ہے وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ بقرہ میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ تو حدود اللہ کی حفاظت کرنے کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کمال درجے کے متقی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ایک یہ خوبی بھی بیان فرمائی کہ وہ برم بوالدیہ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ اور یہ حکم ان کے لیے صرف نہیں بلکہ یہ حکم عام ہے، ہر شخص کے لیے ہے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں تو زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ اگر والدین کفر یا شرک کی طرف راغب کریں تو پھر ان کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ البتہ سورۃ لقمان میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں دستور کے مطابق ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین مؤمن ہیں تو پھر ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ حقوق العباد میں اولین حق والدین کا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے۔ جب تک انسان تمام حقوق ادا نہیں کرے گا تو اس میں اخلاق، کمال کے اخلاق پیدا نہیں ہو سکتے، اور مخلوق کے حقوق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ہے۔ تو انسان متقی اس وقت بن سکتا ہے جب وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بجا آوری کرے گا، اور یہ تمام خوبیاں حضرت یحییٰ علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے رکھ دی تھی۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، یحییٰ علیہ السلام نہ تو سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان تھے۔ اکثر حکمران اور طاقتور لوگ جبار ہوتے ہیں، فرعون، نمرود اور ابو جہل وغیرہ اس قسم کی بری خصلت کے مالک تھے۔ جبار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہے، اور اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی بڑائی اور کسی چیز کا مالک ہونا ہے۔ حقیقت میں جبار اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو تمام بڑائیوں کے مالک ہیں اور ہر چیز کے خالق اور مالک ہیں۔ جباری کی صفت اسی ذات کے لائق ہے۔ مخلوق عاجز ہے، اور جب عاجز ہے تو جباریت اس کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ اور جبار یعنی جبر، اس کا دوسرا معنی تلافی کرنا بھی آتا ہے، یعنی کسی کی کمزور حالت کو درست کر دینا، کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینا، اور یہ صفات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ صحیح معنوں میں جبار کہلانے کے اللہ رب العزت ہی حقدار ہیں۔
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، اس لیے فرمایا کہ وہ جبار نہیں تھے اور نہ ہی نافرمان تھے، بلکہ اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے اور اپنے والدین کے بھی مکمل فرما بردار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو خوشخبری سنائی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلامتی ہے آپ پر، یوم ولدہ، جس دن آپ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تینوں مواقع پر یحییٰ علیہ السلام کو آفات اور مصائب بلیات سے محفوظ رکھا۔ پیدائش کے وقت بھی ہر قسم کی آفات، خصوصاً دینی آفات سے سلامتی میں رکھا، اور پھر موت کا وقت تو بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا آدمی ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہو۔ شیطان انسان کو اس وقت گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی ہے تاکہ موت کے وقت شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک عند الموت، اے اللہ میں موت کے وقت آپ کی ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ اور پھر جب قیامت والے دن سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بھی بڑا نازک موقع ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنے بچاؤ کا خواہش مند ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام پر اس دن بھی سلامتی ہوگی، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے۔ ہر انسان کے لیے 3 دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک وہ دن جس دن انسان پیدا ہوا، دنیا میں آیا، دوسرا وہ دن جس دن انسان پر موت واقع ہوتی ہے، عالم برزخ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور تیسرا حشر کا دن جب دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اور اعمال نامے سامنے آئیں گے۔ یہ تینوں دن بڑے اہم ہیں۔ پیدائش والا دن تو ہمارا گزر چکا، اور آگے 2 دن باقی ہیں۔ اللہ رب العزت وہ بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جب موت کی گھڑی آئے اور ملک الموت سامنے آئے تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو، اور فرشتوں کی طرف سے خوشخبریوں کی صدائیں سننے کو مل رہی ہوں، اور جب میدان حشر میں پہنچیں تو اللہ رب العزت اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہمیں تھما کر اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے اور کامرانی سے ہم کنار فرمائیں، اور اس دن کی رسوائی اور شرمندگی سے ہمیں بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔